ہفتے کا دن۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، تب بھی آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے گی۔ ناظرین گرامی، بھارت کا LOC پر تابڑ توڑ حملے، شام ہوتے ہی پاکستان آرمی کا منہ توڑ جواب سامنے آ گیا۔ پاکستان نے اپنے میزائلوں کے منہ بھارتی بارڈر پر کھول دیے، بھارت کی درجنوں ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر دیا۔ بھارت کے 7 آرمی جنرل سمیت آکاش شکلا سمیت 5 آرمی جنرلز در جہنم واصل کر دیے۔ بھارت کے 25 سے زیادہ فوجی جہنم واصل۔ پاکستان نے بھارت میں گھس کر بھارت کی راجستھان ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا، پاکستانی کمانڈوز چھا گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور بھارت سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں تابڑ توڑ بمباری، پاکستان کے متعدد فوجی زخمی کر دیے۔ پاکستان نے اپنے خطرناک ترین جنگی میزائل بارڈر پر بھارت کے خلاف کھول دیے، بھارت کے درجنوں ہوٹر سمیت ہتھیار تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیے، ساتھ ہی بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیے۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین حملہ، انڈیا کی چیخیں نکل گئیں۔ پاکستان نے بھارتی سفارتخانے کے سینئر ترین سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتہار اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں 30 سالہ بے گناہ خاتون شہری نسرین اختر اور خواجہ بانڈری زخمی ہو گئیں۔ بھارتی قابض افواج LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر اہم شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری وقود کار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے 940 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بے حسی پر مبنی یہ اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانوں حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی کے طور پر سامنے آئے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کے مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے، تازہ ترین اس سے قبل ہونے جنگ بندی کے دانستہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرے، LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنے کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹرز میں 245ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈرز کو لائن آف کنٹرول کی صورتحال، ملک میں کورونا اور سیلاب صورتحال سمیت علاقائی سلامتی اور آپریشنل تیاریوں کی بریفنگ دی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈر افغانستان امن و عمل مغربی سرحد کے ساتھ باڑ لگانے میں پیش رفت اور آپریشن رد الفساد کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ISPR के मुताबिक फारम ने LOC पर भारत की जानिब से अमन माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया और तमाम शोबों में बेमस्बत पेशरफ्त और मुल्क में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की तरफ से आयबट जंग जारी है। दूसरी जानिब पाक फौज ने LOC के चकोर सेक्टर में एक और भारतीय जासूस ड्रोन त्यारा भी मार गिराया है। इसके अलावा जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों के रुख भी भारतीय बॉर्डर पर खोल दिए हैं। इससे कबल पाक फौज जवानों ने LOC के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया था। वाज़ेह है कि 9 अप्रैल को पाक फौज ने LOC के 7 सेक्टर में दाखिल होने वाली भारतीय ड्रोन को मार गिराया था। इसके अलावा भारतीय जासूस ड्रोन सेक्टर से आया था, जिससे पाक फौज ने LOC के निगरान सेक्टर में गिराया गया था। इससे कबल 27 मई को भी पाक फौज ने LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय ड्रोन मार गिराया था। ख्याल है कि गुज़िश्ता साल पाक फौज ने भारत के 3 ड्रोन मार गिराए थे। इससे पहले क्वाडकॉप्टर साल के पहले यानी 1 जनवरी को बाग सेक्टर में गिराया गया था। इसके बाद पाकिस्तान फौज ने भी भारत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा और फजाई झड़प हुई थी। इसके कुछ रोज बाद भारत का एक और जासूस ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में 150 मीटर अंदर घुसाया था। पाकिस्तान ने भारत की राजस्थान एयरबेस का भी कंट्रोल संभाल दिया है। इसके अलावा भिम्बर में भी ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के आर्मी चीफ को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत पास न आया तो मजीद बेसिस पर कब्जा करेंगे और ताबड़तोड़ मिसाइल चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेंगे कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। उन्होंने कहा है कि आगे से मजीद हमले करने के लिए भारत के खिलाफ रद्द-ए-अमल देंगे। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत को मज़ा चखाया जाए, भारत के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएं जिससे भारत समेत खित्ते के तमाम मसदर जाएं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब किसी सूरत भारत को माफ़ नहीं करेगा और हर सूरत ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए भारत को खतरनाक तरीन रद्द-ए-अमल देने का फैसला भी करेगा।